اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کامیاب زندگی کے کچھ اصول پڑھ رہے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی میں جو کامیابی کی صورت ہے وہ کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ انسانی اصول ہیں اور کچھ قرآنی اصول ہیں۔ قرآنی اصول اور ضابطے یہ ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور انسانی اصول اور ضابطے یہ تجربہ ہوتا ہے انسان کا۔ اس تجربے میں دیکھا یہی گیا ہے کہ جتنے بھی انسان ضابطے بناتا ہے بالآخر وہ وقتی طور پر اس کو کامیابی نظر آتی ہے، لیکن بالآخر وہ ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دور رس نتائج نہیں رکھتے۔ وہ وقتی نتائج تو ہو سکتے ہیں مگر دور رس نتائج اس کے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کامیاب زندگی کے جو اصول بیان فرمائے ہیں یہ بہت زبردست ہے۔ کل ہم نے مثبت پہلوؤں کو پڑھا تھا، اور ہر پہلو کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اپوزٹ منفی پہلو بھی وہ بیان کرتا ہے کہ تم یہ تھے، سوچو یہ منفی پہلو ہے، پھر تم مسلمان بنے، پھر یہ بن گئے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اسی نعمت کو پانے کے بعد کبھی کبھی ناشکری کا کوئی خیال یا ناشکری کرنے کا ایک انداز ایک انسان اپنا لیتا ہے کہ اللہ نے بڑا دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، بڑا کھایا ہے، بڑا پیا ہے، بڑا جمع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بس اتنا ہے، لیکن شکر کے الفاظ نہیں نکلتے زبان سے۔ اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ میری قابلیت ہے، میری بڑی محنت ہے، یہ محنت کے بل بوتے پر میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، بچوں کے لیے گھر بنائے، پلاٹ خریدے، زمینیں خریدی، ان کا کاروبار دیا، سب کچھ کیا، بڑی محنت کی میں نے۔ تو انسان یہ کہتا ہے بڑی لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے ذرا تھوڑا سا شرم آتا ہے، بلکہ بعض ٹائم بالکل نام ہی نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما ظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اکھڑ جاتا ہے، ما ظن ان تبید آتی ابدا، کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا بہترین باغ تیار کیا ہے، کیا یہ برباد ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، بڑی محنت کی ہے، بڑا پیسہ میں نے لگایا۔ تو بس اس طرح کے خیالات اس کو آتے ہیں۔ پھر انسان کفریہ عقائد کا بھی قائل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار، اللہ اللہ، اللہ نے یعنی ہمارا دماغ کچھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ ارتداد کی آہستہ آہستہ دولت کی ہوس، دنیا کی ہوس، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں لگ جاؤ، اللہ کو ٹائم نہ دو، قرآن پڑھنا فضول بیکار لوگوں کا کام ہے، مسجد میں نماز پڑھنا ان لوگوں کا کام ہے جو وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جا کے نماز پڑھیں، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ اور عام طور پر نمازیوں کے بارے میں ان کے خیالات یہی ہوتے ہیں، یہ بیکار لوگ ہیں،
یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے. دنیا کہاں پہنچ گئی اور یہ مصلے پہ بیٹھے رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اس طرح کے خیالات ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے وقتی طور پر تو یہ جملے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے یہ بہت بڑے بھیانک جملے ہیں کہ انسان اتنے عروج پہ جا کے جب اس کو زوال آتا ہے، کچھ بھی نہ آئے، دولت تو ہاتھ کی میل ہے، وہ تو کسی وقت بھی اتر جائے، ختم. آج فقیر ہے کل کو غنی بن سکتا ہے، آج غنی ہے تو کل کو فقیر بن سکتا ہے، کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں کراچی میں گل پلازا میں کیا ہوا ہے، کتنی دکانیں جلی ہیں، کروڑوں اربوں کا سامان کا ستیاناش ہو گیا. لوگ جو عروج پہ تھے وہ بالکل زیرو پہ آ گئے، اور پھر خاندان جو ان کے بل بوتے ہوئے پل رہے تھے وہ بھی بیچارے جل گئے. اب کمانے والا بھی گھر میں کوئی نہیں. کیا سمجھتا ہے انسان کہ میں بڑی شاہ ہوں، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہوں. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفری اعتبار سے میں بڑا غلبہ رکھتا ہوں، میرے بڑے امیر کریم نوکر چاکر میرے ارد گرد ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کامیاب زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے. کامیاب زندگی یہ ہے جو آیتیں بتا رہی. کل ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی اور سمجھایا تھا کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کل جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی ہے. ہر مسلمان کی وہ کیا ہے؟ ہر معاشرے کی، ہر وہ یعنی علاقہ یا خاندان جس میں لوگ بستے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پلتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ان میں ضرور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی دعوت دیں. ضرور، یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت ہی ضروری چیز، خیر کی دعوت. اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان گھر کا جو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے. گھر میں جو دوپہر کا کھانا ہوتا ہے یا فجر کا کھانا ہوتا ہے، وہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں بیٹھ کے. ٹیبل ہو، ایک جگہ بیٹھ کے کھائیں، الگ الگ بیٹھ کے نہ کھائیں. ایک کھا گیا وہ چلا گیا، دوسرا ہے اس نے کھایا وہ چلا گیا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اکٹھے بیٹھ کے کھائیں اور پھر آپس میں بات کریں. بڑا جو ہے گھر کا یا جس کے پاس دین کا علم ہے، وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تھوڑے تھوڑے ٹپس دیتا جائے، خیر کی باتیں کرتا جائے. یعنی ہم تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہو، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی بڑا مایوس سمجھتے ہیں، بیٹھ کے بھی نہیں کھاتے، کھڑے کھڑے چلتے چلتے ہم کھا رہے ہوتے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ذرا تھوڑی سی منہ بند کر کے کھانا چاہیے، نہ کہ منہ میں وہ چبایا ہوا جو ہے وہ منہ کھول کے دوسرے سے بات کریں. دوسرے کو گھن آتی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. پھر اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا اس قابل ہیں کہ ذرا خیر کی بات وہاں کر دی جائے تاکہ تربیت ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارا دین ہمیں کیا بناتا ہے. یہ حقیقت ہے. کھانے کا احترام ہم کریں گے تو کھانا بھی خود اس کا اثر لے کے ہمارے جسم میں جائے گا، تو ہضم ہوگا. پانی کا احترام کریں گے تو پانی کے اندر بھی کچھ لہریں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ پانی پی کے ہم جب پیتے ہیں تو پانی جزو بدن بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے، لڑائی لڑتے ہیں، غصے سے پانی پیتے ہیں، غصے سے کھانا کھاتے ہیں، تو یقین مانیں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جسم پہ، بہت برا اثر پڑتا ہے. تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان مل کے رہے، والد اپنے بچوں، بیٹیوں، بیٹوں، بیوی کے درمیان بیٹھ جائے اور ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی قرآن مجید کی آیت، کوئی حدیث رسول، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ
سیرت یا پھر اس طرح صحابہ کرام ہیں ان کا کوئی واقعہ، یا صحابیات ہیں ان کا کوئی واقعہ، یہ ضرور ہمیں سننا چاہیے اور سنانا بھی چاہیے۔ یہ خیر کی دعوت، خیر کی گھر سے شروع کریں گے تو پھر مہمان بھی آئیں گے تو ان سے بھی شروع ہو جائیں گے، رشتہ دار آئیں گے تو ان سے بھی شروع ہو جائیں گے۔ اب تو یہی ہے بھئی یاری دوستی آتا ہے، ہاں 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 کیا، کھایا پیا، لطیفے سنائے، اور پھر اس کے بعد بڑا مزہ آیا، بس کھانے میں مرچیں کم تھی یا نمک زیادہ تھا، تو اس طرح کے اعتراض یا خوبیاں بیان کر کے بس کہتے ہیں اللہ کرے تم دوبارہ ہمیں بلاؤ، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ ہماری عادتیں ہیں، یہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں نا جو اہم دین کی باتیں ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ یہی ہے ترجیح کہ یہ دیکھیں کہ ہم مل کے بیٹھے ہیں، اب کس طرح آپس میں ہم جڑے، اور یقین مانیں دین ہی جوڑتا ہے، دین کے علاوہ کوئی شے نہیں جوڑتی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، بزنس کر رہے ہیں، میں بھی بزنس کر رہا ہوں، اور تیسرا بیچ میں بیٹھا ہے، اس کا بزنس نہیں ہے لیکن وہ تلاش کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ضرور بات آئے گی کہ میں آپ سے کوئی فائدہ اٹھاؤں۔ فائدہ اٹھائے گا، لیکن فائدہ پہنچانا یا اپنی طرف سے کوئی فائدہ پہنچائے اس کا بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ کہ اپنے بھائی ہیں ان کی ہمدردی کرے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کی مالی مدد یا کاروباری مدد جو ہو سکتی ہے وہ ہم کریں، وہ جذبے بڑے کم ہوتے ہیں ایسی محفلوں میں۔ دوبارہ خیر کی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے، خیر کی بات۔ اگر بندے میں صلاحیت ہے، گٹس ہیں، کچھ سکلز ہیں اس کے پاس، تو وہ دوسروں کو منتقل کرے، بتائے اس کو جو رزق مجھے اللہ نے دینا ہے وہ دے گا، جو رزق اس کو دینا ہے اللہ اس کو بھی دے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ میری دکان کے سامنے اپنی دکان کھولے گا، وہ دوسرا ہو سکتا ہے وہ تیسرے محلے میں چلا جائے، وہاں اپنی دکان کھولے اور وہاں ان کی ضرورت پوری کرے۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم انسان ایک صدقہ جاریہ چھوڑ دیتا ہے دوسرے کو سکھا کے، اور وہ کام چلاتا ہے، وہ شکر گزار بھی رہتا ہے ساری عمر کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس معاملے میں میری مدد کی۔ تو خیر کی دعوت جو ہے نا وہ دیتے رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ صرف نماز کا حکم، روزے کا حکم وہ تو قرآن دیتا ہے، ہم سنتے بھی رہتے ہیں، مساجد میں بھی سنتے ہیں، مگر میرے پاس جو خیر ہے میں اس کو کس طرح دوسروں میں بانٹتا ہوں یہ دیکھنا ہے۔ تو اس لیے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ تو کل کی بات تھی۔ اب جو بڑی اہم بات ہے وہ کل کی بات کے بالکل اور اپوزٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں یہ چیز ہے کہ ہم جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یا میرا دوست مجھ سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے مگر مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا، تو اس میں مفادات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو جنگ ہے مفادات کی، آپ دیکھیں اخباروں میں پڑھیں، حکومت اور اپوزیشن یہ دونوں کام کیا ہیں؟ مفادات کی جنگ ہے اور کچھ نہیں۔ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ میں اپوزیشن کر کے اپنے آپ کو ذرا ہائی لائٹ کرتی رہوں، اور احتجاج کر کے جو میرے خلاف اگر حکومت کوئی ایکشن لینا چاہے یا کوئی قانون بنانا چاہے تو وہ نہ بن سکے، اور حکومت چاہتی ہے کہ ہم اپنے کنٹرول کو وہ غالب رکھیں اور اپوزیشن کو جتنا بھی دبا سکتے ہو دبائیں۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کمزوریاں ہیں ہم انسانوں میں کہ آپس میں ہم مل بیٹھتے ہیں، تو مل بیٹھنا دل کا نہیں ہوتا، وہ کس کا ہوتا ہے؟ مفادات کا۔ آپ کو بڑی شاید آپ بچے ہیں ابھی، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں، ہم نے اپنے جوانی میں دیکھا ہے کہ اس ملک میں ایک قومی اتحاد بنا تھا بھٹو کے خلاف، اس میں 9 ستارے تھے، 9 ستارے، 9 پارٹیاں تھیں، اور ہر پارٹی کو ستارہ کہا گیا۔
تو انہوں نے اتحاد کیا، اس کا نام رکھا قومی اتحاد۔ ساری قوم جو ہے نا متحد ہو گئی ہے بھٹو کے خلاف، اور بڑے زبردست جلوس تھے، بہت زبردست، ہم بھی اس میں شامل ہوئے، اور نعرہ یہ تھا کہ 9 ستارے سب کو پیارے۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اور قوم نے پورا ساتھ دیا۔ 9 لیڈر تھے، 9 پارٹیوں کے جو ہیڈز تھے وہ لیڈر تھے، تو ان تمام لیڈرز نے مل کے اس تحریک کو چلایا، بھٹو کو ہلا کے رکھ دیا۔ ورنہ بھٹو بھی بڑا کامیاب انسان تھا، اس کے ساتھ بڑی پبلک تھی، بہت بڑی پبلک تھی۔ تو اس نے بہرحال اپنی طرف سے بچاؤ کی بڑی کوشش کی۔ پھر مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات آج ہو رہے ہیں، کل بھی ہو رہے ہیں، پرسوں بھی ہو رہے ہیں، اس کے رزلٹ آ رہے ہیں اخبارات میں۔ احتجاج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور ان مذاکرات کا نتیجہ نکلنے ہی والا تھا کہ ملک میں فوجی انقلاب آ گیا۔ لیکن اس دوران بھٹو نے 2-3 کام کیے، جس کام کہتے ہیں واقعی دباؤ ہوتا ہے حکومت پر تو بڑے اچھے کام ہیں۔ اس میں بڑا اہم کام یہ کیا کہ قومی اسمبلی سے غیر قادیانیوں کو غیر مسلم بنوا دیا۔ یہ بڑا اہم کام ہوا، اور وہ اسلامی نظام کو بھی نافذ کرنے کے لیے تیار تھا، بالکل سودی کام کو ختم، سودی نظام ختم۔ لیکن یہ ہو رہا تھا کہ فوجی انقلاب آ گیا۔ اب فوجی انقلاب آنے کے بعد اب کیا ہوا؟ قومی اتحاد آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا، پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دی۔ پہلے ایک پارٹی نکلی، پھر دوسری نکلی، پھر تیسری نکلی، پھر چوتھی، اور کہا جی قومی اتحاد ختم ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ جو اعتصام بحبل اللہ تھا کہ ہم سب مسلمان نظام مصطفیٰ کے نعرے پر جمع ہو رہے ہیں، تو وہ جمع ہو تو اس وقت تک تو رہے جب تک کہ بھٹو سے مذاکرات ہوتے رہے، لیکن جو ہی بھٹو کا زوال آیا وہ اتحاد ختم ہو گیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اکٹھے تھے، پھر پارٹی بازی، پھر پارٹیاں اپنی اپنی الگ کر لی، میرا رخ اس طرف ہو گیا، اس کا اس طرف، اس کا اس طرف، اور پھر ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے۔ کئی اس طرح بعد میں ملی جہتی بنی، اس میں بڑی پارٹیاں شامل ہوئیں، لیکن وہ بھی نہیں مل سکے۔ جب ضرورت ہوتی ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بس کہ کوئی دباؤ ڈالیں، ہم بھی کوئی فائدہ اٹھا دیں، ورنہ تو کچھ نہیں۔ میڈیا ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ تو ایسی صورت جب بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتحاد میں برکت نظر آتی ہے، انتشار میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جب برکت ختم ہوتی ہے یعنی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہماری ہوا بھی اکھڑ جاتی ہے، ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں، ہمیں کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا، اور الزام لگاتا ہے کہ آپ دین کا نام استعمال کرتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں آپ۔ تو یہ ساری جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی چیز قرآن مجید کہی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، آج کی آیت جو ہے، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو ٹکڑوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب ان کے پاس روشن واضح دلائل، باتیں وحی کی، قرآن مجید کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی، آپ کے افعال کی آ چکی تھی۔ اور بھئی یہ نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، یہ رول ماڈل ہے، ان کو لو۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ہم نے حبل اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں، آپس میں بٹی ہوئی ہیں، آپس میں۔ میں دور نہیں جاتا، گھر کی بات کرتا ہوں۔ کیا نام ہے جی؟
کوئی نام گن سکتے ہیں آپ؟ 14 نام ہے، 13-14 ہے، 13-14 نام ہیں. دیکھ، یہ گھر کی بات ہے. صرف اس بات پہ اختلاف کہ جمعیت نام رکھنا چاہیے یا جماعت نام رکھنا چاہیے، اس سے الگ ہو گئے. مرکزی جمعیت نام رکھنا چاہیے یا صرف جمعیت نام رکھنا چاہیے. مرکزی کا لفظ نہ ہو، اس سے بھی الگ. اور نام یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی اور نام رکھیں، اس سے بھی الگ. یہ ہماری جب صورتحال ہوگی تو لوگوں نے ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہم بڑے کام کر رہے ہیں. کام نہیں ہوتے اس طرح. یہ ولا تکونوا، ایک سنانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی باتیں ہیں. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. تفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ مختلف فرقے بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ بنتا ہے اس وقت جب انسان کا ذاتی کوئی فائدہ ہو یا اپنا کوئی نقطہ نظر ہو جو کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہو اور وہ اس کو تھوپنا چاہتا ہو، تب فرقہ بنتا ہے. ورنہ تقویٰ جو ہے نا ان چیزوں سے روکتا ہے کہ نہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. قرآن کا حکم ہے. تقویٰ روکتا ہے اس بات سے. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے ہاں نہیں ہے. اس چیز کو سمجھا بھی نہیں جاتا اور جذباتی ہو کے ہم لوگوں کو بہرحال اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پچھلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑے نا، تقویٰ ہوگا تو تفرقہ نہیں ہوگا. تفرقہ تب ہوگا جب تقویٰ رخصت ہو جائے گا. اور تقویٰ کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ کے اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو پکڑتا ہے کہ میرا دین یہ کہتا ہے. میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے میں غریب ہوں، یا اس کو عہدہ دے دیا مجھے نہیں دیا. وہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا. وہ کہتا ہے بس تقویٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا خوف اپنا دل میں رکھو، کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی اللہ ناراض نہ ہو. میرا تقویٰ یہی کہتا ہے، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں چاہا کہ کچھ نامی کوئی نامور صحابہ جو ہیں جو اس وقت حیات ہیں ان کو میں مختلف علاقوں کا گورنر بنا دوں. یقین مانے کہ صحابہ پیچھے ہٹتے تھے، نہیں جی میں نہیں بنتا، میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں. سیدنا عمر کو محسوس ہوا یہ تو مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں. ان کو اکٹھا کیا اور اگر تم لوگوں نے مجھے وزارت کیا کہتے ہیں خلافت تو دے دی، خلیفہ تو بنا دیا، کیا سمجھ کے دیا مجھے؟ اور میرے ساتھی ہو تم نے مجھ پر اعتماد کیا تو میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو نا، میں کس کو دوں؟ پھر یہ کس کو دوں؟ اور جب عہدہ مل جاتا تھا تو دوسرے اس کو تعزیت کرنے آتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو آ کے مبارکباد دیں، مبارک ہو جناب تمہیں تو بڑا عہدہ مل گیا، تم تو گورنر بن گئے، تم تو یہ ہو گئے وہ ہو گئے. سیدنا عمر نے فرمایا مجھے تم نے خلافت کی اس پہ بٹھا دیا کرسی پہ اور خود پیچھے ہٹ رہے ہو، میں کس کو کہوں؟ لیکن لوگ ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہو، غلطی ہوگی ہم نااہل ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہم اپنے کندھوں پر بٹھا لیں تو بڑا مشکل ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جج بنائے. جج تابعی تھے، بہت زبردست قسم کے فقیہ تھے، ان کو جج بنایا. 1 سال ہوا انہوں نے آئے وہ استعفیٰ دے کے کہتے ہیں جج کسی اور کو بنایا، میں خدا حافظ. تو سیدنا عمر سمجھ گئے کہ جج پر پریشر ہوتا ہے، دھمکیاں ہوتی ہیں، تھریٹ کیا جاتا ہے اس کو. تو سیدنا عمر نے فرمایا بڑے غصے سے، یوں کیوں بھائی کسی نے دباؤ ڈالا ہے تم پر؟ کہ دھمکی دی ہے کسی نے؟
بڑے باروب طریقے سے ایسے بات کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے جج بنایا ہے، 1 سال ہو گیا میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، آج تک میرے پاس ایک کیس نہیں آیا جو میں اس کو لڑ دوں، کوئی فیصلہ کرتا، تو میں سوچتا ہوں میں خواہ خواہ کی تنخواہ لے رہا ہوں، تو آپ اسی ہو میری، میں اس لیے ہدایت دے رہا ہوں۔ سوچیں آپ، یہ تقوی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو ہے بندہ کرتا ہے، لیکن اللہ سب کو باصلاحیت بنا دیتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہم میں نہیں، ہم الحمدللہ آپس میں اگر لڑتے بھی ہیں تو آپس میں صلح کر لیتے ہیں، لے دے کے بس ہم معاملہ رفع دفع کر دیتے ہیں، تو یہ تقوی ہے، لیکن لڑائیاں نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ہاتھوں مقدمے ہوتے ہیں، FIR کٹ جاتی ہے، جھوٹے پیسے دے کے وہ بندے کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ بندہ اپنے ماحول میں جب دیکھتا ہے تو اسی کے بارے میں کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فرقہ کیا ہے؟ ہمارا دین کیا فرقہ ہے؟ ہمارا دین دین ہے، اس دین کی جو شاہراہ ہے صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم سے نکلے ہوئے جو سڑکیں ہیں نا، ایگزٹس جس کو کہتے ہیں، یہ فرقہ ہے۔ اس کو سمجھیں، فرقے کے پیچھے 2 چیزیں ہوتی ہیں، فرقہ جب بنتا ہے نا تو اس کے پیچھے 2 چیزیں ہوتی ہیں، بڑی میں بات کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ یا تو پیچھے شخصیت ہوتی ہے، نبی نہیں، نبی کے علاوہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، اس شخصیت نبی بھی ہو سکتا ہے، اس شخصیت کو اس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ہیرو ورشپ، کہ اس نے جو کہا بس وہی ماننا ہے، اس نے جو کہا وہاں یس کہنا ہے، نو نہیں کہنا، اور جہاں نو کہا ہے وہاں یس نہیں کہنا، وہی ماننا ہے۔ یہ ہیرو ہے ہمارا، اس کی ہر بات کو مانی جائے گی۔ یہ جب ذہن بنتا ہے لوگوں کا تو پھر وہ اپنے آپ کو اسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو اسلام وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے اسلام کی تعلیم دی تھی۔ یہ جودائزم جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی 100 سال بعد جا کے انٹروڈیوس ہوا ہے، اور وہ یوں ہوا ہے کہ انہی کی بنو اسرائیل میں ایک بڑا اسکالر تھا، فقیہ تھا، وہ لوگوں کی اصلاح کرتا تھا، وہ ریفارمر تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ قوم کو جو گمراہ ہو چکی ہے، مختلف خرافات، بدعات، خیالات ان میں آ چکے ہیں، اور جو اصل کتاب ہے تورات اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو اس نے کتاب پڑھانا شروع کی، ریفارم کیا، لوگ سمجھ گئے کہ بھئی واقعی یہ دین تھا، ہم اس کو بھول گئے تھے۔ اور جب وہ فوت ہوا تو فوت ہونے کے بعد اب پبلک میں، کیونکہ اس کی ایک عزت تھی، احترام تھا، ریفارمر تھا، وہ تو فوت ہو گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے مخالف تھے، مانتے ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، ماننے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، نہ ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، یا ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، نہ ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ماننے اور نہ ماننے والے جو یہودا کو مانتے تھے وہ الگ ہو گئے اور یہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے ان کو کہا جو ماننے والے تھے، او بھئی تورات کو مانو گے یا یہودا کو مانو گے؟ اور کہ یہودا نے جو کنسپٹ دیا نا دین کا، ایک تورات کا معنی مفہوم بتایا ہے، ہم اسی کو سمجھتے ہیں اور ہم وہی مانیں گے۔ تو اس پہ مخالفوں نے کہا تم یہودی ہو، اور کہا ہم یہودی ہیں، شخصیت کی طرف نسبت کر دی نا۔ اور بھائی اسلام الگ چیز ہے، اگر بننا ہی ہے تو تم اپنے آپ کو موسوی کہو، یہودی کیوں کہتے ہو؟ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودیت کی طرف اس شخص کی طرف منسوب کر کے جو نیک تھا اس کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو کہا یہودی ہے۔ تو دیکھیں پہلی چیز
کہ اسلام میں ایک ایگزٹ لے لی ان لوگوں نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، ایک فرقہ واریت میں، اور نام رکھ لیا اس کا یہودیت۔ پھر اس کے بعد آ گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش معجزانہ ہوئی ہے، کون کے کیسے ان کی تخلیق ہوئی ہے، ان کے والد نہیں ہیں، اور والدہ نے سیدہ مریم نے ناصرہ جو جہاں عبادت کرتی تھی اس کے قریب کر کے، پہاڑی علاقہ تھا ذرا سطح مرتفع کا، تو یہ وہاں چلی گئیں، وہاں اللہ نے ان کو بچہ دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کا نام عیسیٰ ابن مریم بھی ہے، مسیح بھی ہے۔ اب کرسچن نے دیکھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر خدا کی صفات ہیں، یہ خدا ہی ہونا چاہیے، تو اس کو کبھی ابن اللہ کہیں، کبھی کہیں یہی خدا ہے۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، اور کوئی کہے کہ وہ ابن مریم ہے، نہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے دونوں کو کہا، یہ کافر ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھ گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب ہوا یہ کہ کرسچن نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیم تھی انجیل کی اور اسلام کی، اس میں یہ چیز کھڑی کر دی کہ وہ اگر یہودی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم عیسائی ہیں، ہم کرسچن ہیں۔ عربی میں، انگریزی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام رکھا گیا کرائسٹ۔ کرائسٹ کا مطلب ہے جو سولی پہ چڑھ گیا، دوسروں کے گناہ معاف کرانے کے لیے سولی پہ چڑھ گیا، تو اس لیے انہوں نے کرائسٹ سے کرسچین اپنا نام رکھ لیا، اور عربی میں عیسائی کہتے ہیں یا اردو میں عیسائی کہتے ہیں۔ تو یہ تو یہ ہے، انہوں نے اپنا نام رکھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد ایک نئی موومنٹ شروع ہوئی۔ ان کے عقائد اور نظریات بالکل یہی تھے جو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو کرسچن یا عیسائی یا اس طرح کے نام رکھنا شروع کر دیے۔ مگر ایک فرقہ اور پیدا ہو گیا جس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے نصرانی۔ یہ نصرانی کی نسبت جو ہے یہ ناصرہ کی طرف ہے۔ فلسطین میں اس وقت بھی ایک شہر موجود ہے، قصبہ ٹاؤن، جو ناصرہ کہلاتا ہے، اور وہ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں یہ بچے کو پیدا کیا تھا تو اس کو جگہ کو بڑا مبارک سمجھا جاتا ہے، اور وہ جگہ اس وقت بھی کرسچنز کے پاس ہے، مسلمان بھی تھوڑے سے رہتے ہیں، لیکن اپنی نسبت وہ اسی علاقے کی طرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑا مبارک علاقہ ہے جہاں خدا پیدا ہوا ہے، جہاں خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یا پھر اللہ کا رسول پیدا ہوا۔ تو یہ اس طرح قرآن مجید نے ان کو نصارہ کہا اور ان کو یہود کہا۔ یہی کہا نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں ہمارے مقابلے میں نصرانی ہیں کیا، ہم ہیں صحیح راہ پہ، یہ تو گمراہ ہیں۔ اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصارہ نے بھی پلٹ کے جواب دیا ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے۔ فرقہ واریت یہاں سے سٹارٹ ہو گئی۔ پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ شخصیت ہے یا پھر جگہ ہے، مقدس مقام ہے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں پہلے پارے میں یہ بات سمجھا دیا، اور پھر اس فرقہ واریت کے ثبوت کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہوتی تھی، لیکن بڑی بہکی باتیں ہوتی ہیں۔ سرائکی میں کہتے ہیں پھوتے مارتا ہے، پھوتا کہتے ہیں، ہاں جی پھوتا کہتے ہیں، کوئی ہے سرائکی، کوئی ہے ایمیل لفظ ہے نا، یعنی جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ یہ تھا کہ عیسائی کہتے، یہودی کہتے کہ جناب ہم یہودی اگر ہیں
تو ہم خود نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ اوپر جا کے کہاں ڈانڈے ملاتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ نصرانی تھے۔ یہ دعوے ہوتے ہیں۔ جب فرقہ واریت بنتی ہے نا، فرقے بنتے ہیں، تو وہ اپنے ثبوتوں کے لیے کوئی نہ کوئی دعوے ایسے گھڑتے ہیں کہ بندے حیران ہو جائیں اور کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ دعوے انہوں نے کیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ان دونوں کو فرماتے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے۔ وہ ان تمام فرقوں سے الگ تھلگ یکسو تھے، بس اللہ نے جو دین بتایا میں نے اس پہ چلنا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ تو دعوے بھی مارتے ہیں ایسے لوگ، اپنے فرقے کو اچھا سمجھنے کے لیے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمارا نام، ہمارا کام، ہمارا نظریہ، ہم بہتر ہیں دوسروں سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سٹیج پہ کہنے کی ہیں، لیکن آپس میں بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں، شادیوں میں بھی جاتے ہیں، رشتے بھی ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے، مسجد میں ہم لڑتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلے نا تو ایک دوسرے کی بیٹی یا بیٹی دے دی یا لے لی، رشتے بھی کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے ہم نے، اور خود سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں۔ اس کی مذمت تو یہ آیت کر رہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو آپس میں فرقہ واریت کا شکار ہو گئے۔ اب ہمیں اللہ نے مسلمان کہا ہے قرآن مجید میں، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، اسلام کی بجائے اپنے بھی سیدھی سی، میں نے کہا تھا میں تھوڑی سی کڑوی باتیں کروں گا، اب یہ کڑوی باتیں میں شروع کر رہا ہوں۔ اسلام سے ہم نے کئی راستے نکال لیا، مسلک نکال لیا۔ اب اس میں ایک پہلی بات، شخصیت پرستی بھی ہم میں آ گئی۔ ہمارے کتنے فرقے ہیں جن کے ڈانڈے جا کے ملتے ہیں کسی شخصیت سے، آپ دیکھ لیں، ملتے ہیں نا، پھر ڈانڈے جا کے ملتے ہیں کسی مقدس مقام کی طرف۔ ہمارے نزدیک یہ مقام بڑا مقدس ہے، ملتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی ہے، دعوے بھی ہیں کہ میں صحیح ہوں وہ غلط ہے۔ یہ سب چیزیں قابل غور ہے ہم سب کے لیے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے نا ہمیں سمجھاتی ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات۔ دلائل موجود ہیں، قرآن آیت سمجھا رہی ہے کہ اختلاف نہ کرو، اور قرآن آیت سمجھا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس ہم تو اس چیز کے بھی روادار نہیں ہیں کہ کرسچن کی طرح ہم بھی اپنے مسلمانوں، اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم محمڈن ہیں، کہ وی آر محمڈنس، یا یہ کہیں کہ ہم محمڈن ازم کے قائل ہیں۔ یہ کرسچن نے ہمیں نام دیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور لا جو پڑھایا جاتا ہے نا ہمارے ملکوں میں، آپ اپنے لائر کے پاس چلے جائیں تو وہ پوچھے گا، ایک انگلش لا ہے، دوسرا کہے گا ایک محمڈن لا ہے، ایک ان کا دیا ہوا نام ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے ہیں۔ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے بائلاز ہیں۔ قرآن مجید ان کی ہاتھ کی لکھی کتاب ہے، اور جو ان کے اقوال ہیں وہ خود انہوں نے کہے ہیں، کوئی وحی شیء نہیں تھی۔ تو وہ محمد اللہ بن جاتا ہے، اور ہمارا وکیل اس کو پڑھتا ہے، اور جب بحث کرتا ہے تو کہتا ہے محمد اللہ میں یہ ہے، انگلش لا میں یہ ہے۔ یہ صورتحال ہے ہماری، اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ جب محمڈنز کہنا جائز نہیں ہے تو میں دوسرے نام رکھ کے اپنے آپ کو کہوں میں یہ ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں وہابی ہوں، یہ کہاں جائز ہے؟ یہ کہاں جائز ہے؟
اگر ان کی مذمت قرآن مجید کی اس آیت میں اور پہلے پارے میں آیتیں پڑھتے جائیں ساری کی اللہ نے، تو کیا وہ انڈائریکٹ وے میں ہماری مذمت نہیں ہے؟ کہ تم بھی ایسا نہ بنا۔ پہلے پارے میں یہ باتیں اس لیے ذکر کی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا، آگے پڑھتے جانا، لیکن شروع میں یہ بات سمجھ لو کہ دین کو سمجھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام الجھنوں سے، ان تمام فرقہ واریت سے الگ کر کے دین کو سمجھنا، ورنہ سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ اسی وجہ سے پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا ہے، سورہ بقرہ میں شروع میں، اور اس کے بعد سارا دین سمجھایا۔ اب جس کا ذہن یہ نہ مانے تو اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ پورے آیتوں کو، قرآن مجید کی ساری صورتوں اور آیتوں کو اینڈ تک اپنے مذہب کی اینک سے دیکھنا ہے کہ میرا مذہب کیا کہتا ہے، میں نے تو اس کو ماننا ہے، اور قرآن مجید کا معنی بھی وہی کرنا ہے اور اس کا مفہوم بھی یہی بتانا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سب کے لیے قابل غور ہیں۔ اس کو دیکھیں، اس لیے میں فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگ جو فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں، حقیقت ہے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، اور کیسے ہم مطمئن ہو سکتے ہیں اس آیت کو پڑھ کے جس میں یہ کہا گیا بڑا زبردست عذاب ہے؟ یہ تو سارے کیے کرائے پر، محنت پر، ساری کوششوں پر سب پانی پھر گیا ہے۔ اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا میں اس کی جگہ سزا دوں گا۔ کوئی عمل نہیں ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ اب اس کے بعد بڑی اہم بات یہ کی کہ ایک اگر نہیں مانتے تو کل قیامت کا دن آنا ہے۔ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سفید ہوں گے، نور ہوگا ان پہ، روشن ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر کالک لگی ہوگی، چھائی ہوگی، اپنے بدعمالی کی وجہ سے یا اپنے سارا جو عمل کیے ہیں اللہ کے ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے کوئی ویلیو نہیں دی۔ اور جنہوں نے دین کو لیا ایز اٹ از، جیسا کہ اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس کو اگر لیا تو ایسے لوگوں کی چہرے کل قیامت کو اللہ فرماتے ہیں میدان محشر میں روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اب ہوگا یہی کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کو اللہ فرمائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، یہ لفظ ہے قابل غور۔ ایمان لانے کے بعد تم کفر کے مرتکب ہوئے۔ مراد یہ کہ میں نے تو تمہیں اسلام دیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میں نے تمہیں کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں نے کہا تھا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم نے پرواہ ہی نہیں کی، کوئی ویلیو نہیں دی اس کو، کوئی سمجھا ہی نہیں، کوئی ڈرے ہی نہیں۔ تم نے کہا ہم صحیح ہیں، باقی سب غلط ہے، جو کر رہے ہیں یہی دین ہے، باقی کچھ نہیں، اور دین کے اثرات جو ہیں وہ ہوئے ہی نہیں۔ ہماری تفرقہ واریت سے اچھے خاصے لوگ پرے ہو گئے دین سے۔ تو اللہ فرمائے گا، پورا ریکارڈ کھول کے فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کلمہ تم نے پڑھا اسلام کا، مگر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپس میں فرقہ واریت کا شکار ہو کے تم نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اب یہ کفر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، میں نہیں کر رہا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے میں اب تم عذاب چکھو، سزا دے گا اللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، ان پر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہوگی، گھیرے ہوئے ہوگی۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا میں بھی انہوں نے دین کو لیا، پھر خواریت کا شکار نہ ہوئے، اور اسی دین پر عمل کرتے کرتے فوت ہو گئے،
تو اب اللہ ان کو سرخرو کرے گا. یہاں پر بھی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت رہی، اور آخرت میں مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیا. ہم فیہا خالدون، ایسے لوگوں کو اللہ نے ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھنا ہے. میدان محشر کے بعد اگلے حساب کتاب کرتے کرتے حتیٰ کہ جنت میں داخلے تک اللہ کی رحمت ہوگی ان پر. تلک آیات اللہ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ لوگوں اس کو مذاق نہ سمجھنا. یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں. آیت کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، آیت کا مطلب آیات قرآن مجید کی آیات بھی ہیں. آیت کا مطلب حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانی یہ بھی ہے. تو دل کا آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوها علیک بالحق، جن کو ہم صحیح صحیح آپ پر تلاوت کر رہے ہیں. کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے. جو بات ہے یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ ایسی ہدایات دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا والوں پر ظلم کرے. یہ بندے اگر خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اور بات. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے کائنات کی حکمرانی، میں جو چاہوں کروں. آسمان و زمین پہ میرا حکم چلتا ہے، میری حکومت ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں کہہ سکتا ہوں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے. میرا معاملہ، آپ کا معاملہ، کسی اور کا معاملہ، پچھلوں کا معاملہ، آگے والوں کا معاملہ، سب اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے. تو ڈرو، اللہ نے فیصلے کرنے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے پھر، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال تو نہیں؟ جی بیٹا. اسکول آف تھاٹس جو ہے یہ غلط ہے، میں نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ یعنی کہ کچھ اختلافات ہیں نا، تو اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسکول آف تھاٹس. نہیں، لوگ کہتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ کس نے کہا ہے آپ اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ بنا لیں؟ کس نے کہا ہے؟ کیا دین نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ اگر اسکول آف تھاٹ بنتے تو صحابہ کرام بنا لیتے. وہ تو ہمارے رول ماڈل ہیں، انہوں نے تو نہیں بنایا. اختلاف ہوا ہے مگر اسکول آف تھاٹ نہیں بنائے. کچھ مسائل بعد میں ہمیں ملے ہیں. ہاں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جس امام کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا. امام ابو حنیفہ نے کہا ہو، امام شافعی نے کہا ہو، امام مالک نے کہا ہو، احمد بن حنبل نے کہا ہو کہ تم میرے نام سے ایک اسکول آف تھاٹ بنا لو اور اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہلانا شروع کر دو. یہ تو سب بعد کی باتیں ہیں. دین تو نبی علیہ السلام کی وفات پر مکمل ہو چکا تھا. اب اس میں کسی شے کو ایڈ کرنا، کسی کو کم کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اسکول آف تھاٹ بنے 4 صدی ہجری میں. سوال یہ کہ ان سے پہلے لوگ کس اسکول آف تھاٹ پہ عمل کرتے تھے؟ کامیاب تو وہی لوگ ہو گئے نا جو جھگڑے سے پاک تھے. یہ تو بعد میں یہ سب چیزیں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان سوالوں کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں، اچھا کیا آپ نے سوال کر دیا ہے. تو ایسے پوچھا کریں ان سے کس نے کہا ہے، کیا قرآن مجید میں ہے؟ اگر حنفی کہلانا، شافی کہلانا جائز ہے تو وائی ناٹ آئی شوڈ کال مائی سیلف محمد، میں محمدی ہوں. لیکن محمد کی طرف نسبت بھی غلط ہے. یہ کہنا کہ میں محمدی ہوں یہ شخصیت پرستی ہے. ہم نے آپ کو رسول تسلیم کیا ہے، آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے. آپ کی ذات جو محمد تھی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. وہ 63 سال کی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، شخصیت پرستی کا نتیجہ تھا نا کہ صحابہ نے کہا اب اللہ کے رسول تو شہید ہو گئے میدان احد میں، اب کیا ضرورت ہے. کچھ نے کہا، کچھ نے کہا، ساروں نے کہا. تو اس پہ اللہ نے آیتیں اتاری.
ٹھیک ہے، ہم اس کی بالکل ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی نام رکھ کے بس مسلم ہے، بس کافی ہے. کہ مسلم اس کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کا فالوور، بیچ میں کسی اور شخصیت کو اتنی اہمیت نہ دے جو رسول کی اہمیت ہوتی ہے، کہ اس نے جو کہا ہے سمجھا ہے وہی دین ہے، اور دوسرے نے جو سمجھا اور کہا ہے وہ دین نہیں ہے. یہ غلط ہے. ہم سارے علماء سے، فقہاء سے فائدہ اٹھائیں، اور جس کی بات کتاب و سنت کے قریب ہے اس کو سر آنکھوں پہ لیں، مان لیں، لیکن ضد نہ کریں کہ اس نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. چاروں کو ہم برحق بھی سمجھتے ہیں، چار اسکول آف تھاٹ کو، مگر ایک سے سٹک ہو جاتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پھر چاروں کو حق مانتے ہیں تو پھر چاروں کے مانیں. وہ بھی نہیں مان رہے ہو. پھر یہ بھی ہے کہ تین ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف ہو، تین امام ایک طرف ہوں، ایک ایک طرف ہو. ہم ایک کو لے لیں، تین کو چھوڑ دیں. یہ تو ویسے ڈیموکریسی کے خلاف ہے. یہ جمہوریت نہیں ہے. تین کا علم زیادہ ہوگا اور ایک کا علم تین کے مقابلے میں بڑا کم ہوگا، تو ہم تین کو لے لیں، ایک کو چھوڑ دیں. لیکن یہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بزرگ نے جو کہا ہے، امام نے کہا ہے وہی صحیح ہے، باقیوں کو چھوڑ دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو جو کرسچن یہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ کونو ہودن او نصارا تہتدوا. ہدایت پانی ہے تو کسی نہ کسی فرقے میں شامل ہو جاؤ. یا یہودی، مسلمانوں یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. وہ نصرانی اپنی طرف کھینچتے تھے، وہ اپنی طرف کھینچتے تھے. تو یہ لفظ ہے ان کے، قرآن مجید کے پہلے پارے گئے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. انہیں جواب دیجئے نہیں، ہم کسی کو فالو نہیں کرتے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے اس اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، تمہارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید کا کہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.